السلام علیکم، میں ہوں عائشہ صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل۔ ناظرین، بچے کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے ہمارے اسلام میں فرض ہے۔ والدین کے اوپر فرض ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، اور اگر یہی بچے اگر ان اٹینڈنٹ ہوں اور ان پر کوئی توجہ نہ دے اور ان کو بنیادی تعلیم ہی حاصل نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ آج ہم پہنچے ہیں ایک جھگی بستی میں، جہاں پر والدین جو ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں یا ان کو تعلیم دے سکیں۔ والدین میں سے زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ صبح لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں، والد جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو بچے ہیں نہ صرف قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مولانا محمد اسلم ندیم صاحب۔ ہم ان سے یہ جانتے ہیں کہ ان بچوں کا یہ سفر کیسے شروع ہوا اور ان کو ان بچوں کو پڑھانے کا خیال کیسے آیا۔ یہ خیال اس لیے آیا کہ چونکہ عام طور پر ان بچوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا، اور ہمارے پاس یہ جو جھگیوں والے بچے ہیں ان کی طرف ان کے والدین کی بھی توجہ نہیں ہے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ان بچوں کا رخ تبدیل کریں، جو بچے بھیک مانگتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں اور میلے کچیلے، تو ہم نے پھر ان بچوں کو انہی کے گھروں میں، انہی کی جھگیوں میں ہم نے قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی۔ اور اس وقت ہمارے پاس 5 جھگی مدرسہ ہیں، 5 جگہوں پر ہم بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ بچے جب ان کا ذہن، ان کے والدین کا ذہن بنتا ہے کہ یہ بچے ان کے اندر اخلاق آ گیا ہے، ان کے اندر بولنا آ گیا ہے، اور یہ ان بچوں کو کلمہ آ گیا ہے۔ جن کے ماں باپ کو کلمہ نہیں آتا اور جن کے ماں باپ کو اپنی اولاد اور اپنا بھی کوئی ان کو مستقبل نظر نہیں آتا اور وہ خود بھیک مانگتے ہیں، بھکاری کرتے ہیں، تو ان بچوں کے والدین کو نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بچے تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے لگے ہیں اور ان کو کلمہ بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بچے پھر ہماری طرف کھینچے چلے آئے۔ تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی 350 سے زائد بچے بچیاں ان جھگی مدرسہ میں صرف قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ جب ان بچوں کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم ان بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں اور پھر ان بچوں کو ہم ساتھ ساتھ نرسری سے لے کر 8ویں تک سکول کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مسجد سے 8ویں کا امتحان دے کے آگے 9th کلاسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کے یہاں مدرسے سے کوئی سکسیس سٹوری جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ بچہ جو ہے بہت پڑھ لکھ گیا یا آپ کی سوچ سے زیادہ اس نے سیکھ لیا، ایسے بھی کوئی بچے یہاں سے نکلے؟ جی، ہماری جو بنیاد ہے وہ ایک حافظ محمد نوید ہے، جو سب سے پہلا ہمارے اس مدرسے کا طالب علم ہے، کہ جس نے حفظ کیا اور 8ویں کا امتحان، بورڈ کا امتحان دیا، اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت وہ 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر حافظ نوید جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، جو اس مدرسے کا پہلا بچہ ہے۔ اندر ان کی والدہ بھی بیٹھی ہیں اور حافظ صاحب خود بھی بیٹھے ہیں۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ قاری صاحب آپ کے پاس آئے تو آپ آس پاس کے کوئی لوگوں نے مخالفت نہیں کی؟ یہ میرے میاں کی اور میرے دل کی ہوئی۔ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ میں گھروں میں کام کرتی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4۔ چاروں پڑھتے ہیں؟ جی، اس نے 2 اسکول کی تھیں تو اس نے کہا میرا نہیں دل کرتا، میں نے اللہ کے راہ پہ چلنا ہے۔ میں نے کہا سب کے پاس مجھے سم چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ حفظ کر کے ادھر سے آیا، یا اب عالم دین کا کورس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ نوید بھی موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور کیا انہوں نے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ قرآن کی تعلیم لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، کبھی یہ دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ میں اس راہ پہ چلوں گا، لیکن ماں باپ کی سخت محنت اور اساتذہ کی محنت اور دعاؤں سے اللہ نے اس سفر کے لیے قبول فرمایا، اور جب وقت آیا حفظ کا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ بنایا، اس وقت انتہائی خوشی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے آس پاس اور بہت ساری جھگیاں ہیں، تو کیا آپ ان بچوں کو اور ان کے والدین سے جا کر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی اسکول میں ڈالیں اور قاری صاحب سے قرآن پڑھوائیں یا دینی یا دنیاوی تعلیم لیں؟ آپ نے کبھی ان کے لیے سوچا؟ کیونکہ کسی نے آپ کے لیے سوچا، تو کیا آپ آگے کیا آپ کا مستقبل میں ارادہ ہے؟ میں نے اپنے عزیز و اقارب، آس پاس کے ہمسایوں کو کہا ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں، اپنی پوری فیملی میں سے ایک بچہ
وہ دین کی طرف لے کے آئیں. اس میں آپ کیا دنیا کی بھی بھلائی ہے, آخرت کی بھی بھلائی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں اس جھگی مدرسے میں اور یہاں پر ہم ایک طالبہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا پڑھ رہی ہیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زینب ہے. آپ کون سا سپارہ پڑھ رہی ہیں؟ میں 9 سپارہ پڑھ رہی ہیں. 9 پہ ہوں. اچھا, اور آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میرے پاپا مزدوری کرتے ہیں اور ماما؟ گھروں میں کام کرتی ہیں. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3. سب یہاں پر پڑھتے ہیں؟ نہیں 2 بھائی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتے. وہ یہاں پر نہیں آتے وہ پڑھنے کے پہلے لیے؟ پڑھتے تھے اپنے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں جب پڑھنے آئیں تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ اچھا کیا ہے, کافی اچھے ہیں یہ. اس سے پہلے کیا کرتی تھی آپ جب گھر میں پڑھنے رہتی نہیں تھی. آتی تھی؟ گھر میں رہتی تھی. تو گھر میں ماما کے ساتھ کہیں کام کے جاتی تھی یا گھر میں اندر نہیں رہتی گھر تھی؟ میں رہتی تھی, بس صفائی وغیرہ کرتی تھی گھر کی. پھر آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ مجھے یہاں آ کے پڑھنا چاہیے؟ ہمیں یہ قرضہ ملے ہیں, انہوں نے ہمیں یہاں پہ لکھا ہے. یہاں پر ایک اور بچہ ہے, وہ بھی جھگیوں میں رہتا ہے, جس کا نام ہے غلام دستگیر. ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیا سہولیات ان کو حاصل ہیں یہاں پر. جی بیٹا, آپ یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کون سے سپارے پہ ہیں؟ 15ویں. 15ویں سپارے ہاں جی. پہ ہیں. آپ کے بہن بھائی ہیں اور جی کیا کرتے ہیں وہ؟ وہ بھی اس پہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. ادھر ہی پڑھتے ہاں ہیں. جی. آپ یہاں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. کیا کچھ بھی نہیں کرتے تھے, گھر میں رہتے تھے؟ گھر والے فولڈ نہیں کر سکتے تھے نا. اچھا, فورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے ابو کیا کرتے ہیں محنت مزدوری. اور امی کیا کرتی وہ ہیں؟ گھروں میں کام. گھروں میں کام کرتی ہیں. تو جب آپ پہلی دفعہ یہاں آئے پڑھنے کے لیے تو آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ماشاءاللہ. کیا اور یہاں پر سہولیات آپ لوگوں کو حاصل ہیں؟ نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں, سبق دیتے ہیں. ان کے بعد انشاءاللہ ادھر سے پڑھنے کے بعد مدرسے میں جائیں گے تو ادھر سے زیادہ تعلیم حاصل کریں گے. اچھا, مزید آگے پڑھنے کا آپ کا جی ارادہ ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ غلام دستگیر کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں سے پڑھنے کے بعد جو ہے مدرسے جائیں گے, جہاں پر پہلی جماعت سے لے کر 8ویں کلاس تک ان لوگوں کو دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. قاری صاحب, جب آپ ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کا لگایا ہوا پودا ہے اور وہ آپ آج ماشاءاللہ تناور درخت بن گئے, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں, انشاءاللہ میری نجات کے لیے یہی کافی.